الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ احباب گرامی قدر، مجھ سے قبل آپ نے علماء کرام خطبہ اعظام کے بیانات سنے ہیں۔ میری آج کی یہ 5-7 منٹ انشاءاللہ، کیونکہ 5 نمازیں ہیں اور 5 نمازوں کی فضیلت ہے، یہ کوئی گھنٹوں کی گفتگو نہیں ہے، انشاءاللہ 5 منٹ ہی لگیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ بڑے اختصار کے ساتھ ان لوگوں کے لیے یہ باتیں بیان کرنے لگا ہوں جو صبح صبح اٹھ کر کے اللہ کے گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، ایک بات اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لیں، جس بندے کی نماز نہیں ہے نا، جس بندے کے پاس نماز نہیں، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا طائف کے اندر لوگوں کو اللہ کا دین سنانے کے لیے گئے، مشہور روایت ہے، لوگوں نے پتھر مارے، پتھر لگنے کے بعد آپ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اچھا، وہاں سے نا 7 سال بعد، کتنے سال بعد؟ 7 سال بعد بنو ثقیف قبیلے کے لوگ اللہ کے نبی جناب محمد کریم علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے، اللہ کے نبی ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، اسلام لانا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم علیہ السلام فرمانے لگے، جی ویلکم، جی آیا نو، پڑھو کلمہ پڑھو۔ اللہ کے رسول ہماری کچھ شرطیں۔ فرمایا کیا شرطیں تمہاری؟ اللہ کے رسول ہم جہاد نہیں کریں گے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اسلام لاؤ۔ اللہ کے نبی ہم فلاں کام نہیں کریں گے۔ فرمایا کوئی بات نہیں۔ آخری بات انہوں نے کہی، اللہ کے نبی ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا واپس پلٹ جاؤ، اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو تمہارے اسلام لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ توجہ کریں، آپ اپنی زندگی پہ غور کریں۔ اور بھائی، اللہ نے سر دیا، اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے کان دیے، اللہ نے وجود بنایا، روزی روٹی پروردگار عالم کھلا رہا ہے۔ جس رب نے پیدا کیا، جس رب نے کھلایا، جس رب نے پلایا، جس رب نے سلایا، جس رب نے اولاد جیسی نعمت دی، جس رب نے تجھے رہنے کے لیے مکانات محلات دیے، اگر اسی کا حق ادا نہیں کر رہا تو مجھے بتا، پھر قیامت کے دن یہ کون سا چہرہ لے کے رب کی عدالت میں کھڑے ہوگے؟ اللہ رب العالمین کو ایسے بندے پسند نہیں۔ نماز پڑھو۔ بزرگوں، یہ میرے بزرگ حضرات بیٹھے، یہ مسجدوں کی زینت ہے۔ خدا کی قسم، صبح صبح مسجد کا تالا کھولنا اور مسجد میں تہجد کی اذان کہنا، فجر کی اذان کہنا، تکبیر اولا سے نماز پڑھنا، خدایا یہ فقیر بندہ، یہ تیرا بندہ، مسافر بندہ ان بزرگوں کے حق میں دعائے اجل لے کر کے کھڑا ہے، پروردگار عالم ان کو قیامت کے دن حضور کا ساتھ دے کے جنت کا داخلہ عطا فرما دینا۔ 5 نمازیں، کتنی نمازیں؟ 5 نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ لو بھائی، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ نیکی کا کام کرتا، اسے معلوم نہیں ہوتا اللہ نے اجر کی رکھے، نہیں پتہ لگتا، کیونکہ بعض دفعہ نہیں نیکی دا علم ہوندا، بندہ کردا ہے، ہن صدقہ بندہ کردا ہے، اللہ نے اس کا اجر بے حساب رکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی کچھ نمازیں ہیں، 5 نمازیں اللہ نے ان کا اجر رکھا ہے، وہ اجر سن لے اور بات ختم کرتے ہیں۔ پہلے نماز کیڑی ہوندی ہے؟ فجر۔ کون سی؟ آپ سارے مل کے بولے، کون سی نماز آتی؟ فجر کی نماز۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے نا، بلکہ قاری آسم صاحب، آسم عزیزی صاحب جو ہیں، یہ ہمارے کلاس فیلو ہیں ماشاءاللہ، یہ سینئر ہیں اور ہم ان کے جونیئر ہیں۔ جس ادارے سے انہوں نے پڑھا اسی ادارے سے ہم نے پڑھا، اللہ کی توفیق سے اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے اس جماعت پہ۔ حضرت قاری صاحب حجاج بن یوسف نے نا ایک بندے کے قتل کا حکم دیا، حضرت سالم رحمت اللہ علیہ کو۔ یہ حضرت سالم نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، فرمانے لگے کہ حضرت حجاج نے مجھے کہا کہ تو نے فلاں بندے کو قتل کرنا ہے۔ کہتا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے لے کے جا رہا ہوں، میں نے نا اس کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھایا، اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو میں نے پوچھا، اصلیت الصبح، کیا تو نے صبح کی نماز پڑھی؟ کہنے لگا جی میں نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔
فرمایا جا میں تجھے قتل نہیں کرتا، میں نے تجھے رہا کر رہا ہوں، تجھے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ حضرات ایک وقت آیا حجاج نے سالم رحمہ اللہ سے پوچھا کہ میں نے تجھے فلاں بندے کے قتل کا حکم دیا تھا، تو نے اس بندے کو قتل کیا کہ نہیں کیا؟ کہنے لگا جناب من میں نے نہیں کیا۔ فرمایا کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اس لیے نہیں کیا، میرے بابا نے کہا تھا، اللہ کے نبی جناب محمد کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے پروردگار عالم اس بندے کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ مل کے بولو، جس بندے پہ اللہ کی حفاظت ہو کائنات مل کے اس کا نقصان پہنچا سکتی نہیں۔ جڑا بندہ فجر پڑھتا ہے اللہ کی کرتا ہے انہوں اپنی حفاظت اندر لے لیندہ ہے۔ دنیا تے لوگ مولانا صاحب کو دم کراؤن آن گے، قاری صاحب کو جی جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا۔ اور بھائی فجر کی نماز پڑھو، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ پڑھی، رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یقین ہے، کبھی بھی زندگی میں اس بندے پہ سایہ نہیں ہوگا، کبھی بھی اس بندے پر جادو نہیں ہوگا، کہ جو بندہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے کائنات مل کے اس کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوجی نماز کیڑی؟ بولو بولو، تھوڑا تھوڑا بولو، کون سی نماز ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ظہر کی نماز پڑھنے آتا ہے نا، ظہر سے پہلے 4 رکھتے اور ظہر کے بعد بھی 4 رکھتے، دونوں روایات ملتی ہیں کہ ظہر کے بعد بندہ ظہر کے فرضوں کے بعد 2 بھی پڑھ لے اور 4 بھی پڑھ لے۔ ہن گل سنو دھیان نال، 4 ظہر دیاں فرضاں تو پہلے، 4 ظہر دے فرضاں تو بعد، کنیاں ہو گئیں؟ 12 رکعتاں، 12 رکعتاں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ یہ 12 رکعت پڑھ لیتے لا یمسہ النار، ایسے شخص کو کبھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ جڑا بندہ زور پڑے کی ہوندہ ہے جہنم تو اللہ نجات دے دیندہ ہے۔ تیجی نماز کیڑی ہے؟ عصر دی نماز۔ نبی علیہ السلام بڑی پیاری حدیث سے توجہ کرے آج، اللہ دے نبی فرماندے نے صحابہ کرام جی میں آپاں جم گٹھا لا کے بیٹھے ہیں، ایویں نا نبی علیہ السلام صحابہ دے کول بیٹھے نے، آپ علیہ السلام دی اچانک نظر آسمان دی طرف گئی، آپ فرماؤن لگے صحابہ ذرا آسمان ال ویکھو، صحابہ نے آسمان دی طرف ویکھیا۔ میں پنجابی چ تاں گل کر رہے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے، بڑی پیاری روایت ہے، توجہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، صحابہ نے بھی آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے صحابہ آسمان تے کوئی چیز نظر آئی؟ فرمایا جی یا رسول اللہ، کی نظر آیا؟ اللہ دے رسول 14ویں رات دا چاند نظر آیا۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ چاند نوں ویکھن لگا کوئی پریشانی تے نہیں ہوئی؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا اللہ دے رسول جی محبت نال نظراں چکیاں وا تے چاند دا دیدار کر لیا۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ اسی طرح ہی نا جنت دی اندر تسی اپنے رب دا دیدار کرو گے، لیکن نہ یاد رکھیا جی او مرداد معافی والے ہو، اللہ پاک نے نا جنت درجے بنائے نے، اے نہیں کہ آپ سارے جنت ٹر گئے تے سارے نو اکو واری اور اکو طرح دا اللہ دا دیدار ہوئے گا، نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں درجے بنائے گا، کسی کو 1 سال میں 1 بار اللہ کا دیدار ہوگا، کسی کو 6 ماہ میں 1 بار اللہ کا دیدار ہوگا، کسی کو 3 ماہ میں 1 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوگا، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جنہیں 1 دن میں 1 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ لیکن ادھر بس نہیں، یہ جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں جو سارے گھر کے مسئلے مسائل چھوڑ کر کے، اولاد کو چھوڑ کر کے، گھر بار کو چھوڑ کر کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، کاروبار مال و دولت کو چھوڑ کر کے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہون گے جنہاں نو 1 دن وچ 1 واری اللہ دا دیدار ہوئے گا، لیکن اتنے بس نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے صلی البردین دخول الجنہ، جڑا بندہ ٹھنڈیاں 2 نمازاں دی حفاظت کردا ہے نا، ٹھنڈیاں فجر تے عصر، فرمایا ایسے شخص کو اللہ جنت کے اندر 1 دن میں 2 مرتبہ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ پیچھے رہ گئی مغرب، جڑا بندہ مغرب دی نماز پڑھدا ہے نا اللہ او دی زندگی دے صغیرہ گناہاں نوں معاف فرما دیندا ہے۔ اے چھوٹے موٹے گناہ ساڈے کول ہو جاندے نے نا، جڑا مغرب دی نماز پڑھدا ہے نا اللہ پاک کو معاف فرما۔ 1 نماز رہ گئی کیڑی؟ عشاء دی نماز۔ عشاء دی نماز پڑھ کے وتر پڑھ کے اسا کرانو ٹر گئے، اسی جا کے بستر تے بہ گئے ہیں، قرآن پاک ہاتھ لگیا، کسی سورت ملک پڑھ لی، کسی نے سورت بنی اسرائیل دی تلاوت کر لی، کسی سورت آلہ کر لی، کسی نے سورت غاشیہ کر لی، یعنی جڑی بھی سورت ہاتھ لگی ہے نہ تلاوت کر لی، سو گئے۔ صبح اذان ہوئی ہے، پجے آئے مسجد، نماز پڑھی، فجر دی نال نماز پڑھ کے تے پھر گھراں نوں ٹر گئے۔ ہن ساری رات انہاں کی کیتا ہے؟ کوئی تلاوت، کوئی نفل و نوافل، کچھ بھی نہیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد
یہ اپنے گھر میں چلا گیا، بستر پہ بیٹھا، لیٹ گیا، تلاوت کی، سو گیا، صبح اٹھا، فجر کے لیے آیا، پروردگار عالم نے اس کی ساری رات کا سونا اللہ نے عبادت کے اندر لکھ دیا ہے۔ 5 نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ جیڑا بندہ اپنی زندگی چ نماز نہیں نہ پڑھدا او دے نال یاری لانی چھڑ دیو، چھوڑ دو۔ یہ میرے بھائی یاد رکھنا، یہ آپ نے جلسہ کروایا، اللہ کو نہیں پوچھنا، نیکی ملے گی۔ تساں علماء نال پیار کر دیو، پھول سٹ دیو، پیسے دین دیو، روٹیاں پکان دیو، ثواب دا کام میں اللہ کو نہیں پوچھنا، لیکن نماز دا پوچھنا ہی۔ ہر بندے سے پوچھا جائے گا، ہر بندے سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت تک 2 سوال ہونے، معاملات اندروں خون دا پہلے سوال ہونا ہے تے عبادت اندروں سب تو پہلے نماز دا سوال ہونا ہے۔ جس بندے نماز پڑھ لئی انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کے نبی جناب محمد کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی آپ کو سنا رہا ہوں، جس بندے نے نماز پڑھ لئی او دا اے جہان بھی چنگا تے اگلا جہان بھی چنگا۔ میں نے 2 آیت کے ٹکڑے پڑھے تھے، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے، خواتین بیٹھی ہوں گی، مائیں بہنیں بیٹھی ہوں گی، گھروں کے اندر وہ نماز کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلا حکم وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ نماز دی اہتمام کرنا ہے، اللہ اس کے رسول دی اطاعت کرنی ہے۔ جو کچھ سنایا اللہ عمل دی توفیق دے۔ السلام علیکم۔